بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، ذوالحجہ کا مبارک اور عظمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ عز و جل نے اشہر حرم کے اندر شامل فرمایا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اس کائنات کے نظام کی تخلیق آپ نے فرمائی ہے، اس وقت سے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ ڈالی ہے کہ سال کے اندر 12 مہینے شمار کیے جائیں گے۔ سال جو شمار ہوگا وہ 12 مہینوں کے گزرنے کے اوپر ہوگا، نہ 11 مہینے ہوں گے نہ 13 مہینے ہوں گے، بلکہ جب پورے 12 مہینے گزریں گے تو وہ ایک سال شمار ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک نے ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے وہ عزت اور حرمت والے مہینے مقرر فرما دیے ہیں کہ یہ وہ 4 مہینے ہیں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ درجہ رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں بہت زیادہ ان کی عظمت ہے اور فضیلت ہے، بہت بابرکت مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان رمضان سے پہلے آتا ہے، اور بقیہ جو 3 مہینے ہیں وہ رمضان شوال کے گزرنے کے بعد یکے بعد دیگرے پے در پہ آتے ہیں، اور وہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے ہیں، کہ یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور ایک مہینہ رجب کا وہ پہلے آتا ہے۔ تو گویا یہ 4 مہینے ہیں کہ جن 4 مہینوں کو اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ اور پھر ان 4 مہینوں کے اندر بھی ذوالحجہ کا مہینہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ عظمت والا ہے اور بہت زیادہ فضیلت والا ہے، کہ اس مہینے کے اندر اسلام کا ایک بنیادی رکن حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے، کہ لاکھوں فرزندان توحید وہ اللہ کے دربار میں آتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اللہ کے ہاں اور بھی بہت زیادہ درجہ رکھتے ہیں، کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت والا ہے، کہ اللہ اس روزہ رکھنے کی برکت سے 1 سال کے اگلے پچھلے گناہوں کو آدمی کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان ابتدائی 10 دنوں کی قرآن کریم کے اندر قسم بھی کھائی ہے، کہ اللہ جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے ان چیزوں کی عظمت اور شان کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، کہ اللہ کے ہاں ان مہینوں کی، ان دنوں کی، اس چیز کی بہت زیادہ عظمت ہے اور فضیلت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، کہ جہاں حج بیت اللہ اس مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑا عمل وہ قربانی کا بھی ہے، کہ لاکھوں کروڑوں فرزندان توحید وہ اس مہینے کے اندر سنت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اعمال ہیں اس مہینے کے اندر جو کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایک اور بہت بڑا واقعہ بھی پیش آیا ہے، جو بہت بڑا امت کے لیے ایک زخم ہے اور گہرا زخم ہے، ایک المناک سانحہ ہے، اور وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، جو اس مہینے کی 18 تاریخ کو پیش آیا تھا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینۃ الرسول میں بے دردی اور مظلومانہ انداز سے شہید کیا گیا، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث ہیں، عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 افراد کی فہرست میں شامل ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی گواہی دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں
کہ جن کے نکاح میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، جن کو اسی وجہ سے ذو النورین کا لقب سے پکارا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی، اور 18 ذو الحجہ کی تاریخ کو شہادت بھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ واقعات ہیں۔ ان واقعات کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے جو اسی 18 ذو الحجہ کی تاریخ کو پیش آیا، وہ غدیر خم کا واقعہ ہے، کہ جس کو آج عید غدیر کے نام سے پکارا جا رہا ہے، اور عید غدیر کے نام سے اس کے اوپر بیانات کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت پتہ نہیں ہے، اور لوگ اس سے ناواقف ہیں، اور لوگوں کو اس سے سمجھ نہیں ہے۔ تو آج ہمیں آپ حضرات کے سامنے یہ غدیر خم کے واقعے کی حقیقت اور اس کی اصلیت بیان کروں گا، تاکہ ہم کو اس کی اصلیت پتہ چل جائے اور اس واقعے کی حقیقت پتہ چل جائے، تاکہ ہم اس کے اعتبار سے پھر کسی گمراہ کرنے والے کی گمراہی کا شکار نہ ہو سکے۔ تو یہ واقعہ 18 ذو الحجہ کو پیش آیا ہے، اور یہ کیا واقعہ ہے میں آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں۔